معصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام السجاد عليه السلام في دعائه: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات. صلوات محمد وآل محمد. میں نے مشہور ترین دعائے ابو حمزہ شمالی کی فقروں کے آپ کے سامنے پیش کیا. ہمارے چوتھے امام کی بہت ہی اہم دعا ہے دعائے ابو حمزہ شمالی. ماہ مبارک رمضان میں سحر کے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے. بہت ہی اہم دعا ہے. اس میں امام علیہ السلام کی میں نے دعا آپ کے سامنے پیش کی. امام معصوم علیہ السلام مومن و مومنات کے لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی امام مومن و مومنات کے لیے دعا کر رہے ہیں. گویا اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی مومن و مومنات کے حق میں دعائیں کریں. امام معصوم دعا کر رہے ہیں. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اللہ مومن و مومنات الاحیاء منہم والاموات، مردہ ہو زندہ، اللہ انہیں بخش دے. امام صاحبان ایمان کو کتنا دوست رکھتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں کہ امام ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں بخشش کی. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. خدایا اے پالنے والے میرے معبود، مردہ و زندہ مومن مومنات کو بخش دے. اور دوسرا فقرہ ہے وَتَعْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنْهُمْ بِالْخَيْرَاتِ، اور ہمارے اور ان کے درمیان نیکیوں کے ذریعے سے رابطہ پیدا کر دے. جب مفاد کے لیے رابطہ ہوگا تو ٹوٹ جائے گا، لیکن خیرات و نیکیوں کے ذریعے سے رابطہ ہوگا تو ہمیشہ برقرار رہے گا. فرماتے ہیں تابع بیننا وبینہم بالخیرات، اور ہمارے ان کے درمیان نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تو رابطہ پیدا کر دے. امام علیہ السلام یہ دعا دے رہے ہیں. ہمارے لیے اس پہ پیغام ہے کہ ہم بھی مومنات کے لیے دعائیں کریں. اس میں جو میں نے فقرے پڑھے ہیں اس میں مسلمین و مسلمات کا اضافہ نہیں ہے. بعض دعائیں ایسی ہیں جس میں ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس میں مسلمین و مسلمات کی لفظیں نہیں ہیں، اور آخر میں مجیب الدعوات بھی نہیں ہے. میں نے وضاحت اس لیے کی تاکہ آپ کو اشتباہ نہ ہو. پھر سے پڑھتا ہوں، دیکھیے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات. اللہ ہمارے ان کے درمیان نیکیوں کے ذریعے سے رابطہ پیدا کرتے. امام علیہ السلام دعا دے رہے ہیں. دعا ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام کی دعا مستجاب ہے. امام معصوم اگر دعا کرے تو اس کی دعا مستجاب ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہے. ان کی دعا قبول ہے، ان کی دعا مستجاب ہے. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کرنا معصومین کی سیرت ہے. دعا کرنا معصوم علیہ السلام کا طریقہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں دعاؤں کی کیا ضرورت ہے. نہیں ہے ضرورت. انسان کی زندگی میں بعض وقت ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جب امید کی بساط لٹ جاتی ہے، کبیدہ ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، دل کی آواز ہوتی، کوئی ایسی طاقت ہو جس سے میں اپنا درد دل بیان کروں. ایسے حالات پیش آتے ہیں تو دعاؤں کی ضرورت ہے. خود ہمارے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ دعا کا حکم نہ دیتا تو ہم دعا کرنا اس کے معاملات میں مداخلت سمجھتے، مگر چونکہ اس نے خود دعا کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں سوزے دل کے ساتھ دعا کریں. معاملہ دعا کرنے کا تو ہے، یہ قبولیت کو بھی نگاہ میں رکھیں کہ دعا ہماری مستجاب ہو، دعا ہماری قبول ہو. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ کام کرنا تو آسان ہے لیکن قبولیت یہ مشکل ہے. ہمارے ہر وقت یہ دعا ہونے چاہیے کہ اللہ قبول کر لے. معنی قبولیت ہے.
جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا۔ یہ پیغام ہے کہ جب ہم بھی کوئی کام کریں تو ہمارے لبوں پہ یہی فقرہ ہو تقبل منا، اللہ قبول کر لے، تقبل منا۔ مکان بنوانا، مسجد بنوانا، امام گاہ بارگاہ بنوانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ تقبل منا کمال رکھتا ہے کہ اللہ اسے قبول کر لے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ محسوس کریں بڑی اہم منزل ہے۔ کتاب لکھنا آسان، ترجمہ کرنا آسان، اشعار کہنا آسان، لیکن قبولیت کی منزل بہت اہم ہے۔ ہمارے لبوں پہ یہ دعا ہونی چاہیے اللہم تقبل منا، اور اللہ جس کو قبول کر لے وہ بہت گراں قدر ہے، اگر معمولی ہے تب بھی گراں قدر ہے اللہ جس کو قبول کر لے۔ تو ہمیں دعا کرنے سے پہلے ایسے امور بھی انجام دینا چاہیے جو امور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنے، جو امور دعا کی قبولیت کا سبب بنے۔ اب آئیے، میں نے ذکر کیا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اب میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام کیسی دعا کر رہے ہیں، کس انداز سے دعا کر رہے ہیں۔ دعا کرنے سے پہلے وہ امور انجام دیجئے جو دعا کی قبولیت میں معاون ہو، دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور سبب بن جائیں، اس طریقے سے وہ امور انجام دیجئے۔ اب دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں مصر سے، حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں، حالات ناگفتہ بے، خوف و خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔ مصر سے نکلے، مدین کا رخ کیا، کھانے کی چیزیں ساتھ میں نہیں ہے۔ آج جب مدین پہنچے تو سکون کی سانس لی، اس لیے کہ مصر فرعون کے زیر اثر تھا، لیکن مدین میں ان کو حکومت نہیں تھی۔ جب مدین آئے سکون کی سانس لی، اطمینان ہوا، اس جگہ ٹھہرے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، جم غفیر، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں ہیں، دو لڑکیاں ہیں جو اپنے اپنے جانوروں کے لیے کنارے کھڑی ہیں، نامحرموں کے مجمع سے الگ۔ جناب موسیٰ نے سوچا کہ ہیں یہ لڑکیاں پانی پلانے آئی ہیں تو پانی کیوں نہیں پلاتی، یہ کنارے کیوں کھڑی ہیں، یہ نامحرموں کے مجمع سے الگ کیوں ہے؟ اس چیز نے متوجہ کیا کہ یہ کسی شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام ہو گئے ان کے قریب، نہ ان سے یہ پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تم کس خاندان کے رہنے والی ہو، تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے۔ اب جو پوچھا ہے وہ قرآن میں موجود ہے، قال ما خطبکما۔ جناب موسیٰ ان لڑکے سے پوچھتے ہیں کہ ما خطبکما، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہاری غرض کیا ہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر فسقا لهما ثم تولى الى الظل قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ لا نسقی، ہم اپنے جانوروں کو سارا نہیں کر سکتے، لا نسقی، ہم نہیں پانی پلا سکتے۔ وہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ لا نسقی، ہم نہیں پانی پلا سکتے، حتی یصدر الرعاء، جب تک کہ جتنے چرواہے ہیں جب تک کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چرے نہیں جائیں گے اور یہاں تنہائی اور خلا ہوگا تب ہم پانی پلائیں گے، جو بچ رہا گا وہ پانی پلائیں گے۔ اچھا، اب جناب موسیٰ آ گئے، یہ بات ہے۔ اب آئے اس کنویں پہ جو پانی کھینچ رہا تھا، اس نے کہا بھئی تم لوگ کیسے لوگ ہو، کیا غیرت نہیں ہے؟ ارے لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دو، یہ سویرے گھر جائیں۔ ان کا صاحب غیرت ہو تو آئیے لیجئے پانی پلا دیجئے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، وہ ڈول، اس کنویں پر جو ڈول تھا جس سے پانی کھینچا جاتا تھا، اس کو 10 جوان مل کر کے کھینچتے تھے۔ اب وہ 10 جوان پیچھے ہٹ گئے اور جناب موسیٰ آگے بڑھے۔ اب یہ اہم منزل ہے۔ اچھا جناب موسیٰ ایک ہفتے سے مصر سے نکلے، راستے میں کچھ کھانا نہیں، بھوک نے ستایا تو پتے کھا لیے،
مجھے نہیں ملتا اس دوران جناب موسیٰ نے کوئی دعا کی ہو. خوف و ہراس دامنگیر مجھے نہیں ملتا کہ دعا کی ہو. نہیں، نحیف و زار پتے کھائے، بدن ہرا ہو گیا اور سبزی نمایاں تھی، لیکن اس کے باوجود جناب موسیٰ آگے کنویں پہ. کنویں پہ آنے کے بعد پانی کھینچا. ممکن ہے کوئی شخص سوچے کہ ارے صاحب یہ کیا، بات سمجھ میں نہیں آتی. جس ڈول کو 10 جوان مل کے کھینچتے ہوں، کیا ایک شخص سے ممکن ہے؟ کیا ایک شخص کھینچ سکتا ہے؟ بھئی اگر 2 آدمی کھینچتے ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن 10 جوان مل کر کے کھینچتے تھے. جناب موسیٰ نے تنہا کھینچا. بات یہ سمجھ میں نہیں آتی. ارے بھائی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ نبی کی معرفت ہو جائے گی، بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن جب تک نبی کی معرفت نہیں ہوگی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھیں حدیث پڑھتا ہوں. حدیث میں یہ ہے کہ ایک نبی کی طاقت 40 جوانوں کی طاقت کو اکٹھا کیا جائے تو ایک نبی کی طاقت بنتی ہے. تو جس نبی میں 40 جوانوں کی طاقت اکٹھا ہو، اگر وہ ایسے ڈول کو کھینچ لے جس کو 10 آدمی کھینچتے ہو تو تعجب کی کیا بات ہے؟ تو حدیث میں کیا ہے؟ 40 جوانوں کی طاقت اگر اکٹھا کی جائے تو ایک نبی کی طاقت بنتی ہے. مگر بات آگے بڑھوں گا. حدیث کا دوسرا فقرہ، 40 جوانوں کی طاقت کو اکٹھا کیا جائے تو ایک نبی کی طاقت بنتی ہے، اور 40 نبیوں کی طاقت کو اکٹھا کیا جائے تو ہمارے آخری نبی کی طاقت بنتی ہے. یعنی 40 نبیوں کی طاقت کو اکٹھا کیا جائے تو ہمارے نبی کی طاقت. اور صاحبان فکر نظر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس نبی کے ہاں 40 نبیوں کی طاقت موجود ہو، اس کا دماغ کتنا طاقتور ہوگا؟ اب اگر اس کو کوئی ہذیان کا الزام اس پر لگائے تو اس کا مطلب یہ وہ طاعت سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے. تو میں نے کہا ایک نبی کے اندر 40 جوانوں کی طاقت اور 40 نبیوں کی طاقت اکٹھا کیا جائے تو ہمارے نبی کی طاقت. اب آپ تعجب نہ کیجئے کہ صاحب نبی کا بڑھاپا، علی بن ابی طالب کی جوانی، اور میدان غدیر میں منبر پر نبی نے کیسے اٹھایا. اور بھی کیسے اٹھایا؟ جب 40 نبیوں کی طاقت ہمارے نبی کے اندر ہے تو اگر نبی کا بڑھاپا ہو، علی کی جوانی ہو اور اٹھا لے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اتنا اٹھایا کہ سفیدی بغل نمایاں تھے، خورشید نبوت چھپ گیا اور نبوت کے ہاتھوں پہ امامت جلوہ گر تھا. تو عزیزان گرامی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کھینچا. اب پانی کھینچنے کے بعد جانوروں کو سیراب کیا. قرآن کہتا ہے فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ. لڑکیوں کے جانوروں کو سیراب کر دیا، پانی پلا دیا. ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، پھر وہ سائے میں آ گئے. جب سائے میں آ کے بیٹھے تو اب دعا کرتے ہیں. اب تک دعا نہیں کی ہوگی، مگر مجھے نہیں ملا کہیں تفسیر میں. مجھے ملا اسی وقت کہ سقا لہما ثم تولى الى الظل، پانی پلا چکے، پھر آئے پلٹ کر کے سائے میں. جب سائے میں آئے تو کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے پالنے والے میرے معبود، اس وقت تو جو بھیجے گا میں اس کا محتاج ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا کی. اس وقت دعا کیوں کی؟ اس سے پہلے دعا نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب موسیٰ دعا کرنے کا سلیقہ بتا رہے ہیں. جناب موسیٰ دعا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کوئی عمل خیر کر لیا جائے، عمل خیر کرنے کے بعد دعا کیا جائے، تاکہ وہ عمل خیر دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے. دیکھیے، پہلے عمل خیر کیا، پانی پلایا. اب یہ پانی پلانا کتنا گراں قدر عمل تھا کہ جب پانی پلا چکے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی
مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ روٹی کا سوال تھا، روٹی کے لیے دعا کی تھی، لیکن دیکھیے کتنے سلیقے سے دعا کی. رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، پالنے والے میرے معبود اس وقت تو جو جو بھیجے گا میں اس کا محتاج ہوں. اب یہ لڑکیاں چلی، گھر پہنچی، باپ نے پوچھا کہ یار بھائی اتنی سویرے کیسے آ گئی؟ اس نے پوری کہانی کہہ سنائی. جب پوری کہانی کہہ سنائی تو باپ نے کہا کہ بیٹی جاؤ جا کے اس کو بلا لاؤ. لڑکی آئے بلانے کے لیے جو آ رہی بلانے کے لیے نہیں آ رہی، یہ دعا قبول ہو رہی ہے، یہ دعا مستجاب ہو رہی ہے. یہ کیسے راہیں پیدا ہوئیں؟ وہ آئی کہتی ہے کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے بابا نے آپ کو بلایا ہے، جو آپ نے ہمارے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے اس کی جزا دے بلایا ہے. اب اس کے بعد وہ گئے. دیکھ کیسے دعا مستجاب ہوتی ہے، کیسے دعا قبول ہوتی ہے. اب وہ آ گئے، سب کچھ ملا، کھانا ملا، دانا ملا. کہنے کا مقصد یہ کہ دعا کرنے سے پہلے عمل خیر کیا اور عمل خیر کرنے کے بعد دعا کیا. یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے. تو معاملہ دعا کرنا نہیں ہے، دعا کی قبولیت ہے. یہ معنی رکھتی دعا کی قبولیت. تو ہم ایسے امور انجام دیں کہ دعا قبول ہو، دعا مستجاب ہو. حدیث میں ہے کہ بیٹا اگر باپ کے لیے دعا کرے تو باپ کو دفتر اعمال بند نہیں ہوتا. وہ حدیث ہے، ایک فقرہ میں نے پیش کیا ہے. پوری حدیث یہ ہے، اذا مات الانسان انقطع عمل الا من ثلاث، من صدقۃ جاریہ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. جب انسان دنیا سے چلا گیا اس کا دفتر اعمال بند ہو گیا سوائے 3 چیزوں کے. مرنے والے نے صدقہ جاریہ کیا ہو، مرنے والے نے علم چھوڑا ہو، اور ولد صالح يدعو له، اور مرنے والے نے نیک اور صالح بیٹا چھوڑا ہو اور جو باپ کے لیے دعا کرے تو اس کا دفتر اعمال بند نہیں ہوتا. لیکن معاملہ یہاں سے ہے کہ وہ ایسا بیٹا تو ہو کہ وہ دعا کرے اور دعا بارگاہ الہی میں مستجاب ہو جائے، بارگاہ خداوندی میں دعا قبول ہو جائے. بے شک اگر دعا قبول ہو جائے تو دفتر اعمال بند نہیں ہوتا، ثواب لکھا جاتا رہے گا. بڑی اہم منزل ہے قبولیت کی. دعا جب قبول ہو جائے تو اس کے 3 رخ ہوتے ہیں. اگر دعا قبول بھی ہو جائے تو اس کے 3 رخ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن من دعائہ علی ثلاث. مومن جب دعا کرتا ہے تو اس کے 3 رخ ہوتے ہیں. اس کو سمجھیے. ہم دعا جو کرتے ہیں ایسا قبول نہیں ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم نے شرائط کے ساتھ دعا کی یہ قبول نہیں ہو رہی ہے. نہیں، سنیے حدیث امام فرماتے ہیں المؤمن من دعائہ علی ثلاث. جب مومن دعا کرتا اس کے 3 رخ ہوتے ہیں. اما ان یدخر لہ، یا تو وہ دعا ذخیرہ کر لی جاتی ہے، قبول تو ہو گئی ذخیرہ کر لی گئی. اما ان یعجل لہ، یا دعا کی قبولیت میں تعجیل ہوتی ہے. اما ان یدفع عنہ بلاء یرید ان یصیبہ، یا وہ دعا آنے والی بلا کے لیے سپر بن جاتی ہے. تو یہ 3 رخ ہیں دعاؤں کے. تو دعا کی قبولیت کے لیے کہ دعا سے پہلے کوئی ایسا فعل انجام دے، ایسا عمل خیر کرے جو عمل خیر دعا کی قبولیت کا سبب پیدا ہو بن جائے. اور یہ ہے کہ خوف خدا پیدا ہو جائے. اور وہ خوف خدا انسان کے گناہوں سے روک دے، اس کی دعا مستجاب ہے، اس کی دعا قبول ہے، فوراً اس کی دعا قبول ہے. بلکہ یہی نہیں، اگر دعا کرنے والا کوئی اور ہو اور اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا اور وہ خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے رک گیا تو اس کے برکت سے اگر وہ آمین کہے تو دعا مستجاب ہے. دیکھیے امام سجاد سلام اللہ سے روایت ہے، ابو علی حمزہ نقل کرتے ہیں ایک شخص چلا، دریا کا سفر کیا اس نے اہل و عیال کے ساتھ. ایک ایسا طوفان آیا، یہ کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، سب مر گئے. ایک خاتون ایک عورت بچ گئی. اگر بچ جائے تو سمجھیے کہ اللہ کو کوئی کام لینا ہے. سب ختم ہو گئے، بچ گئی وہ. اور ایک تختے کے سہارے وہ جا کے کنارے جا لگی. کسی طریقے سے وہ نکلی، باہر آئی. جنگل میں ایک جوان آگے بڑھا، گناہ کے ارادے سے آگے بڑھا.
دیکھا اس عورت پہ تھر تھری طاری ہو گئی، وہ کانپنے لگی۔ وہ جوان نے پوچھا تو کیوں کانپ رہی ہو؟ کہا اس قہار و جبار کے خوف سے۔ نہ جانے کس دل کی گہرائی سے اس نے کہا اس قہار و جبار کے خوف سے، کہ وہ جوان کہتا ہے ہائے افسوس میری زندگی پہ، یہ عورت ہو کر کے اس طرح سے اللہ سے ڈرتی ہے، میں مرد ہو کر کے اس قہار و جبار سے خوف نہیں کھاتا۔ اور اس کے زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا، فکر بدل گئی، اس نے اس خاتون کا سے رخ موڑا۔ دیکھیں کب کون سی بات کس کے دل پہ اثر انداز ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بارہا مشاہدے میں ہے یہ بات، کبھی کبھی پورے مصائب پڑھ ڈالے اثر نہیں ہوا، لیکن شاعر کے ایک مصرع دل پہ جا کے لگ گیا۔ بڑی بڑی بات کہہ دی نہیں لگی، معمولی سی بات کہہ دی دل پہ اثر انداز ہو گئی۔ اس خاتون نے دل کے گہرے صرف اتنا کہا اس قہار و جبار کے خوف سے، یہ بات جا کے دل پہ لگ گئی۔ اس نے کہا کہ ارے بس انقلاب پیدا ہو گیا، سوچنے کا انداز بدلا، یہ مڑ کر دیکھا بھی نہیں اور چلا۔ اسے کہتے ہیں متقی۔ پھر پلٹ کر کے نہ دیکھا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ الذی اتقى ما حرم علیہ۔ متقی اسے کہتے ہیں جو اس پر حرام ہے اس سے اپنے کو بچا لے۔ دیکھیے اس نے بچا لیا، یہ چلا۔ زبردست دھوپ، سورج گویا آگ برسانے کی قسم کھا رکھی، آگ برس رہی تھی۔ ایک راہب سے ملاقات ہو گئی، راہب نے اس سے کہا جوان سے کہ ارے بھائی سخت دھوپ ہے، تم دعا کرو ابر چھا جائے، بدلی ہو جائے۔ تو یہ کہتا ہے بھئی میں کیا بتاؤں، بہت گناہگار ہوں، میری زندگی سیاہ ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، گناہ ایسے ہیں کہ میں کس منہ سے اس اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، میں ایسا نہیں ہوں، ہاں یہ کر سکتا ہوں، تم دعا کرو میں آمین کہوں گا۔ صاحب راہب نے دعا کی، اس شخص نے آمین کہی، ادھر ہوا چلی، ابر کا ٹکڑا نمودار ہوا، سروں پر سایہ فگن ہوا، یہ ابر کے سائے میں، اس بدلی کے سائے میں چلنے لگے، یہاں تک ایک دوراہے پہ پہنچے۔ جب دوراہے پہ پہنچے تو ایک طرف راہب چلا، دوسری طرف جوان چلا۔ جب جوان کچھ دور چلا تو راہب نے مڑ کر دیکھا کہ ارے یہ بادل میری طرف نہیں ہے، یہ بادل تو ادھر جا رہا ہے۔ تو وہ پلٹا، جوان کو آواز دی ابے ٹھہرو ٹھہرو۔ وہ ٹھہرا، کہا ارے تم کہتے ہو میری زندگی پوری سیاہ ہے اور تمہارے ساتھ بادل بھی جا رہا ہے، ابر بھی لیے جا رہے ہو۔ اس نے پورا واقعہ کہہ سنایا۔ جب پورا واقعہ کہہ سنا تو راہب نے کہا کہ چونکہ تیرے اندر خوف خدا پیدا ہوا، اس لیے تیرے اندر خوف خدا پیدا ہونے کی وجہ سے میری دعا مستجاب ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر خوف خدا پیدا ہو جائے اور خوف خدا کی وجہ سے انسان اپنے کو گناہوں سے بچا لے اور وہ دعا کرے، وہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے، مستجاب ہوتی ہے۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان گرامی، دعائیں کیا کرتی ہیں؟ دعائیں راستہ پیدا کرتی ہیں، دعائیں راہ نکالتی ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ صاحب دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دعائیں راستہ پیدا کرتی ہیں، جہاں راستہ نہ ہو وہاں راستے پیدا کرتی ہیں۔ بھائی آپ جناب یوسف کا واقعہ جانتے ہیں، جناب یوسف بھائی نے کنویں میں ڈال دیا، تو کیا کوئی کنواں سر راہ تھا؟ نہیں، راستے پر نہیں تھا، جنگل جھاڑی میں تھا۔ اب جنگل جھاڑی میں جانے کے لیے کوئی قربت نہیں، اللہ جائے۔ اب وہاں جبریل آئے، جناب موسیٰ یوسف سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نکلنا چاہتے ہو؟ اور جب کنویں میں پھینکا تو جبریل آئے فوراً اور جناب یوسف کو اٹھا کے ایک پتھر پر رکھ دیا۔ اب جب کنویں سے نکلنے کی بات ہے تو کہا کنویں سے نکلنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں نکلنا چاہتا ہوں۔ کہا دعا کرو۔ میں کہتا ہوں ارے بھائی دعا کیا، جہاں اتنی آپ نے زحمت کی ہے وہاں سے یہاں آ گئے، تھوڑا سہارا دیجیے اور باہر بھی آ جائیں گے۔ کہا نہیں، جتنا حکم تھا اتنا میں نے کر دیا۔ لیکن اب یوسف تفسیر میں دیکھیے گا، جناب یوسف سے پوچھا کیا نکلنا چاہتے؟ کہا ہاں نکلنا چاہتا ہوں۔ کہا اگر نکلنا چاہتے ہیں دعا کیجیے۔
دعا بتائی، وہ دعا ہے تفسیر میں، دعا بتائی. جب دعا بتائی تو ایک قافلہ جا رہا تھا مدین سے مصر، وہ راستہ بھولا، اور راستہ بھولنے کے بعد پگڈنڈی راستہ لیا. اب میں کہتا ہوں کہ وہ راستہ بھولا نہیں، راستہ بھلایا گیا. اب پانی کی چاہ میں چاہ تک آیا. جب پانی کی چاہ میں چاہ تک آیا یعنی اس دعا نے ذریعہ اور سبب پیدا کیا. اس کا مطلب یہ دعائیں سبب اور ذریعہ پیدا کرتی ہیں. ایک بار صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. دوبارہ آئے گا نہیں. یہ بہت ہی تفصیل طلب موضوع ہے، بہت ہی تفصیل طلب موضوع ہے. تو دعاؤں کی ضرورت ہے. دعائیں سبب و ذریعہ پیدا کرتی ہیں. جہاں کوئی ذریعہ نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، ساری راہیں مسدود، سارے راستے بند ہو، تو جو چیز ذریعہ اور راستہ پیدا کرتی ہے وہ دعا ہے. بے شان و گمان. برابر آپ سنتے رہتے ہیں جناب اصحاب کہف کے بارے میں. غار میں تھے، غار کا دروازہ بند تھا. قرآن کہتا ہے کہ لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا تسعا. وہ غار میں 309 سال سوئے اور 309 سال کے بعد اٹھے. دروازہ بند. کیسے نکلے؟ کیسے نکلے؟ ایسا نہیں کوئی فرشتہ آ گیا ہو، نہیں. ان لوگوں نے دعائیں کی، ان لوگوں نے دعائیں کی، اور سب کی دعائیں موجود ہیں. دعائیں کی، دعاؤں کے برکت سے راستہ بنا. اب اس میں ایک شخص کی دعا ہے، نقل کر دوں آپ کو. ایک شخص نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پالنے والے میرے معبود ایسا عمل خالص ہو کہ وہ اس عمل خالص کا واسطہ دے کے انسان دعا کرے. ہو زندگی میں کوئی عمل خالص تو پریشانی حال میں، جب انسان پریشان ہو اس پریشانی میں اس عمل خالص کا واسطہ دے کے دعا کرے. عمل خالص ہونا آسان نہیں ہے. عمل خالص اللہ کے لیے کوئی کام، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. میں کہتا ہوں مشکل نہیں، جہاد ہے، جہاد اکبر ہے اخلاص سے عمل پیدا کرنا. وہ کہتا ہے کہ میں ایک مزدور کی ضرورت تھی، میں نے ایک مزدور رکھا. جب مزدوری دینے کا وقت آیا تو کسی بات پر ناراض ہو کے چلا گیا. میں نے اس کے مزدوری کے پیسے کو اپنے ذات پر خرچ کرنا حرام سمجھا. میں نے اس کا جانور لے لیا اور جانور کو لے کر کے گلے میں ڈال دیا. اس کی نسل بڑھتی رہی. جب وہ شخص مفلوق الحال ہوا، پریشان حال ہوا، تو میرے پاس مزدوری کا مطالبہ کرنے آیا. کہ میری مزدوری دے دو. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، جنگل میں لے گیا. کہا یہ تیری مزدوری. اس نے کہا مذاق کیا کر رہے ہو؟ کہا مذاق نہیں، جب تو نے مزدوری کے پیسے کو نہیں لیا تو میں نے اس پیسے کو اپنی ذات پہ خرچ کرنا حرام سمجھا اور یہ جانور لیے. اب اس کے بعد وہ اللہ کی بارے کہتا ہے پالنے والے میرے معبود، یہ اگر میرا عمل خالص تیری خوشنودی کے لیے ہے تو ہم جس پریشانیوں میں ہیں اللہ اس کو آسان کر دے. تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا. اسی طریقے سے اور بھی دو آدمیوں نے اپنے اپنے عمل خالص کا واسطہ دے کے دعا کیا، راستہ بن گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعاؤں میں اتنی طاقت ہے، دعاؤں میں اتنی اثر ہے کہ اگر دعا کر دی جائے تو پتھر بھی ہو تو وہ ہٹ جائے. تو دعائیں رائے گا نہیں ہے. آئمہ معصومی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کر کے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ بتایا ہے، دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس خالق کو کیسے پکارا جائے، کیسے دعائیں کی جائیں. ہاں کچھ مورد ہیں جہاں پر دعائیں مستجاب نہیں ہیں. 4 شخص ہیں ایسے جن کی دعا مستجاب نہیں ہے. 4 آدمی ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہے. ایک شخص تو اس میں وہ ہے کہ جو بیٹھ جائے گھر پہ، کہا صاحب مجھے تو کمانا ہے ہی نہیں، کچھ کوئی کام کاج نہیں، اللہ نے وعدہ کہ رزق اللہ دے گا، اور دعا کر رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، تو کوئی دعا قبول نہیں اس کی. ایسے شخص کی دعا مستجاب نہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھ جائے تو کہا صاحب نہیں، نہ اس کی دعا مستجاب نہیں ہے. لاکھ دعائیں کریں، لمبی لمبی دعائیں پڑھے، سورہ واقعہ پڑھے، اور جو رزق سے متعلق دعائیں ہیں دعائیں پڑھے، دعا اس کی مستجاب نہیں ہے، دعا اس کے قبول نہیں ہے. عربی خود پیغمبر اسلام کے پاس ایک صحابی جو مفلوق الحال تھا، پریشان حال تھا، وہ آیا اور چاہتا ہے کہ پیغمبر اسلام سے اپنے درد دل کو بیان کرے. قبل اس سے کہ وہ اپنے درد دل کو بیان کرتا، پیغمبر اسلام نے کہا کہ اگر تم مجھ سے مانگو گے تو میں دوں گا، اور نہیں مانگو گے تو اللہ دے گا.
اب کوئی کہنے کی بات ہی نہیں تھی، بیچارہ چلا گیا، گھر گیا تو بیوی نے پوچھا ارے بھائی کچھ لائے؟ حضور سے درد دل بیان کیا، کہا کیا میں درد دل بیان کرتا، میں نے چاہا کہ حضور سے کچھ کہوں، میرے کہنے سے پہلے ہی حضور نے کہہ دیا اگر مانگو گے تو میں دوں گا، نہیں مانگو گے تو اللہ دے گا۔ نہ پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، وہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو، روزی میں برکت ہوئی، کچھ نہیں، چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر آیا، حضور کے پاس آیا، قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتا حضور نے فرمایا کہ اگر تم مانگو گے تو میں دوں گا، نہیں مانگو گے تو اللہ تم کو دے گا۔ ایسا پھر وہ نہ کہہ سکا کچھ، چلا گیا۔ بیوی نے پوچھا ارے بھائی کچھ لائے؟ کہا صاحب کچھ نہیں۔ اور حضور نے کہا کہ بھائی اگر مانگو گے دے دوں گا، نہیں مانگو تو اللہ دے گا۔ کچھ دن کے بعد پھر بیوی نے کہا ارے بھائی آخری بار جاؤ، جا کر کے دیکھو شاید حضور کچھ دیتے۔ یہ بیچارہ پھر آیا بیوی کے کہنے سے، اور آج پھر چاہتا ہے کہ کچھ کہیں، تو حضور نے کہا بھئی اگر تم مجھ سے مانگو گے میں دوں گا، نہیں مانگو گے تو اللہ دے گا۔ اب اس نے کہا کہ اوہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام مانگنے کے علاوہ کوئی عزت کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں، کوئی عزت کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی غور کیجئے، پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں جاؤ فلاں دعا بتا رہا ہوں جا کے پڑھو تم، نہ، اب اس کے خیالات بدلے، کہا کچھ نہیں، آج سے مانگنے کا سلسلہ بند۔ اب وہ گھر آیا، محلے میں کسی سے کلہاڑی لی، جنگل میں گیا، لکڑیاں کاٹی اور لے آیا، مار کر کے بازار میں بیچا۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، جو پیسے ملتے کچھ کھاتا کچھ بچاتا، کچھ کھاتا کچھ بچاتا، کچھ کھاتا، ہوتے ہوتے اپنی کلہاڑی لے لی۔ پہلے سر پہ لاد کے لاتے تھے، باندھ کے لاتے تھے، سر پہ لاتے تھے۔ اب اس کے بعد سے آپ جانور لے لیا، اب جانور پہ لاد کے لانے لگے۔ اب بہت بڑے تاجر ہو گئے، بہت بڑے تاجر ہو گئے۔ اب پیغمبر اسلام کے پاس کچھ دن کے بعد جب پہنچے تو برجستہ حضور نے پوچھا تمہارا حال کیسا ہے؟ کہا اے خدا کا رسول میرا حال بہت اچھا ہے۔ اب پیغمبر اسلام کا جملہ سنیے، پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر میں تجھ کو دے دیتا تو آج تک فقیر رہتے، میں نے چاہا کہ ایسا راستہ بتا دوں کہ خود کفیل بن جاؤ۔ اس کا مطلب کہ وہ اسلام بھکاری نہیں بناتا، اسلام خود کفیل بناتا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو ایسا شخص جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے اور دعائیں کرے، اس کی دعا مستجاب نہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ اس طرح سے اور بھی ہیں افراد جن کی دعا قبول نہیں ہے، اور 4 افراد ان کی دعائیں قبول ہیں۔ ابھی بہت تفصیل طلب موضوع ہے، مختصر یہ کہ ائمہ معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کر کے دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ دعا عبد و معبود میں رابطے کا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب چیزیں نہیں دے دی ہیں، بلکہ کچھ چیزیں روک لی ہیں تاکہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تب میں اس کو عطا کروں۔ لہذا ہماری زبان پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہونی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، دوسروں سے درخواست کی دعا کرنے کی کہ دوسرے لوگ بھی دعا کریں، یہ بھی حکم ہے۔ اگر تم کو یہ معلوم ہے کہ ہماری دعا مستجاب نہیں ہوگی، جس کی دعا مستجاب ہو اس سے کہے کہ بھئی میرے لیے دعا کرو۔ میری دعا حضرت نے فرمایا کہ من قدم فی دعائی 40 المؤمن واستجیب له، جو شخص اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے 40 مومن کے لیے دعا کرے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ واقعاً کیسے کیسے معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی ہیں، اور دعاؤں میں کیا کیا پیغامات ہیں جس کا تعلق پڑھنے سے ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر آپ غور کریں تو کربلا سے بھی دعاؤں کا پیغام ملتا ہے، وہاں بھی دعائیں کی گئی ہیں، وہاں بھی دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے۔ واقعاً کیسے کیسے کربلا میں دعائیں کی گئی ہیں۔ بس 2 دعا پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں میں۔ امام حسین علیہ السلام نے دعائیں کی بھی ہیں اور دعا کی درخواست بھی کی ہے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا
کی درخواست اپنے بہن سے کی ہے اور ایک دعا کی درخواست اپنی زوجہ مادر علی اکبر سے کی۔ بس ان 2 دعاؤں پر بات کو تمام کروں گا۔ امام عالی مقام نے دعا کی درخواست کی ہے، اس ماں سے دعا کی درخواست کی ہے، اس کا جوان بیٹا مقتل میں تھا۔ اب بوڑھی ماں در خیمے پہ حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس خیال سے دیکھ رہی تھی کہ حسین باپ ہے، میرا لال مقتل میں ہے، جب میرے لال پہ کوئی آفت آئے گی، جب میرے لال پہ کوئی مصیبت آئے گی تو حسین کے چہرے کا رنگ بدلے گا۔ ایک مرد چہرے کا رنگ بدلا۔ ماں نے پوچھا کہ آقا خیر تو ہے؟ کہا میرے لال کے مقابلے میں ایک پہلوان آ گیا ہے، وہ پہلوان سیر و سیراب ہے، میرا لال بھوکا اور پیاسا ہے، میرا بیٹا شہید کیا جائے گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا اس پہلوان کے ہاتھوں مارا جائے۔ بڑی سخت منزل تھی۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو کیسے ہٹائیں، امام کیسے ہٹائیں؟ امام کے چہرے پر نگاہ مرکوز ہے۔ تو امام علیہ السلام نے دعا کا سہارا لیا، کہا ام لیلہ سمعت جدی، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، سمعت جدی میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، ان دعاء الام یستجاب فی حق ولدہا، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ یہ سن کر ام لیلہ آ گئی خیمے میں، ایک ایک بیوی کو بلایا، جب بیویاں سب آ گئیں تو دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کیا، دعا مستجاب ہوئی۔ یہ تو ماں کی دعا تھی، لیکن ایک دعا کی درخواست بہن سے کی ہے۔ وہ بہن سے دعا کی درخواست کی کب کی ہے؟ جب زہرا کا لال اور رخصت آخر کے لیے خیمے میں آیا، ایک ایک بیوی کو حسرت و یاس کی نگاہوں سے دیکھا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ 5 برس کی بچی سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا، بچی کو پیار کیا، بہن کی آغوش میں یہ کہہ کے دیا، اے بہن زینب دیکھو میری سکینہ کا خیال سب سے زیادہ کرنا، اے بہن پانی مل جائے تو میری سکینہ کو پلانا۔ یہ کہہ کر کے امام نے بچی کو بہن کے حوالے کیا اور بہن خیمے کے در پہ آئی۔ جب خیمے کے در پہ آئی تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن زینب اپنے بھائی کو نماز شب کی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ امام نے بہن سے اپنے دعا کی درخواست کی ہے، اے بھی بہن مجھے دعاؤں میں یاد کر لینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔